تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا گیا اور تجھے اسی مٹی میں واپس جانا. پیشانی کو خاک آلود کرنا سنن ابن داؤد اور صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے. شیعہ مٹی کی پوجا کرتے ہیں، شیعہ مٹی کو سجدہ کرتے ہیں. پروردگار عالم کو تیروں تلواروں کی سائے کے نیچے سجدہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے. اس حسین کا پاک خون اس مٹی میں شامل ہے. 6 مہینے کے صغیر علی اصغر کا خون بھی شامل ہے. یا ایاتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّنَ الطِّينِ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں. قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے. قرآن نے بتایا کہ خالق کائنات نے انسان کو مٹی سے خلق کیا، تو گویا انسان ایک خاک کا پتلا ہے. صاحب منبر سلونی سے کسی نے پوچھا، وہ جو انا مدینۃ العلم و علی بابھا کے مصداق ہیں، جو علم لدنی کے وارث ہیں. مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، قیام 1 دفعہ، رکوع 1 دفعہ، سجدہ 2 مرتبہ کیوں ہے؟ تو صاحب منبر سلونی نے فرمایا کہ سجدہ 2 دفعہ اس لیے ہے کہ پروردگار عالم تجھے کچھ یاد کروانا چاہتا ہے، تجھے کچھ بتانا چاہتا ہے. جب تم پہلا سجدہ ادا کرتے ہو اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کرتے ہو، پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے منہا خلقنکم، تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا گیا. اور جب تم دوسرا سجدہ ادا کرتے ہو تو پروردگار عالم فرماتا ہے وفیہا نعیدکم، اور تجھے اسی مٹی میں واپس جانا ہے. پہلا سجدہ تمہاری ولادت کو یاد کرتا ہے اور دوسرا سجدہ تمہاری موت کو یاد کرواتا ہے. اور جو دو ان سجدوں کے درمیان میں ایک وقفہ ہے، ایک قیام ہے، اسے تمہاری زندگی کہا گیا ہے. پروردگار عالم کی حضور سجدہ سب سے افضل ترین عبادت ہے. خالق کائنات نے سجدہ کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے. اور اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو طویل سجدہ کرنے والوں کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کی بلڈ سرکولیشن بہت اچھے سے ہوتی ہے اور وہ صحت مندانہ زندگی گزارتے ہیں. پروردگار عالم کے حضور سجدہ بہت پسند کیا جاتا ہے. سجدہ تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو پروردگار عالم کو بتاتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ تو ہی ہے جو اعلیٰ و عرفہ ہے. پروردگار عالم تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے. میں تیرے سامنے اپنی پیشانی خاک آلود کر کر یہ ثابت کرتا ہوں میں کچھ بھی نہیں، میں محض ایک خاک کا پتلا ہوں، میں محض ایک گنہگار انسان ہوں. اور میں تیرا خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے، میں تیری توجہ حاصل کرنے کے لیے تجھ کو سجدہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں. اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان سجدے سے پروردگار عالم کے قریب تر ہو جاتا ہے. سجدہ ایک ایسا افضل ترین عمل ہے کہ اس سجدے کے ذریعے انسان اپنے خالق سے اتنا قریب تر ہو جاتا ہے، اتنا قریب تر ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے خاک شفا پر سجدہ کیا، اللہ اور اس کے درمیان 7 پردوں کو چیر دیا جاتا ہے. سجدہ افضل ترین عمل ہے، اور یہی سجدہ اگر خاک شفا پر کیا جائے، اس سجدے کی افضلیت اور اس سجدے کا مقام پروردگار عالم کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے. وہ کس طرح سے؟ اب لوگ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ مٹی کی ٹکی پر سجدہ کر کے شیعہ مٹی کی پوجا کرتے ہیں، شیعہ مٹی کو سجدہ کرتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، اور یہ مٹی پر سجدہ کرنا افضل کیوں ہے؟ ہر بات کا ایک لاجک ہوتا ہے. کوئی بھی عمل کرو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی آٹو بایوگرافی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی لاجک ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی بے شک لاجک ہے اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں، اور ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہمیں اس چیز کی ترغیب بھی دی ہے. ہر کام بغیر لاجک کے، بغیر وجہ کے نہیں، بغیر علت کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. سب مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ مٹی پر سجدہ کرنا افضل ترین سجدہ سمجھا جاتا ہے. خاک پر اپنی پیشانی کو رکھنا، اپنی پیشانی کو خاک آلود کرنا سنن ابن داؤد اور صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ اصحاب اکرام نے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی اور ناک کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، اور پوچھا
کہ مولا آپ کی پیشانی اور ناک پر مٹی کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی پیشانی کو پروردگار عالم کے سامنے خاک آلود کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ پیشانی کو خاک آلود کرنا اور خاک پر سجدہ کرنا افضل ترین سجدہ سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ مٹی جس پر 72 شہدائے کربلا کا خون ہو، ناحق خون، ظلم کے ساتھ بہایا ہوا خون، جبر کے ساتھ بہایا ہوا خون، حق پر کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کرتے ہوئے شہید ہونے والوں کا خون اس مٹی میں شامل ہے، اور کوئی کسی ایک کا خون نہیں، 72 شہداء کا خون اس مٹی میں شامل ہے۔ اور سب سے افضل ترین بات یہ ہے کہ اس مٹی کو زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کربلا کی مٹی پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو رکھا اور پروردگار عالم کے حضور وہ آخری سجدہ کیا جو پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا وہ سجدہ کہ اس سجدے کا ذکر آج تک 1400 سال سے لے کر آج تک اس سجدے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سجدے کو یاد کر کے، اس حق کے مارکے کو یاد کر کے ہر انسان اپنے دین کی تکمیل کرتا ہے۔ پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام نے اس پاک مٹی کے اوپر سجدہ کیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اس زمین پر سجدہ کر کے لوگوں کو اللہ کا مقام بتایا۔ اب لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کا مقام دیکھنا ہے تو کربلا کی زمین پر جا کے دیکھو کہ آل محمد کا کیا مقام ہے۔ آپ تھوڑا سا فکرہ آپ درست کر لیجئے، آل محمد کا مقام تو ہے جو ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کا مقام دیکھنا ہے کہ حسین علیہ السلام کے سامنے ان کا سارا کنبہ ہے، ان کے جوان بھی ہیں، ان کے صغیر بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، پروردگار عالم کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہ سمجھا، ایک بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا، دوسرا بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا، تیسرا بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا۔ مولا نے یہ نہیں دیکھا یہ دلہا ہے، مولا نے یہ نہیں دیکھا یہ جوان ہے، یہ صغیر ہے، یہ شیر خوار بچہ ہے، ہر کسی کی قربانی ادا کی، اپنی طرف سے ہر قربانی پروردگار عالم کے سامنے پیش کی۔ تو وہ حسین علیہ السلام کا خون کربلا کی مٹی میں شامل ہے، وہ وحدہ لا شریک کی گواہی دینے والی ہستی جس نے کربلا کے میدان میں پروردگار عالم کو تیروں تلواروں کی سائے کے نیچے سجدہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کتنا بلند و بالا، کتنا مرتبہ ہے پروردگار عالم کا، خدا کی توحید کو منوایا۔ اس حسین کا پاک خون اس مٹی میں شامل ہے، اس لیے وہ مٹی پاک ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو 1400 سال سے آج تک مسلمانوں کو رلا رہی ہے، اس پاک خون میں 6 مہینے کے صغیر علی اصغر کا خون بھی شامل ہے۔ علی اصغر وہ شہید ہے جس کی شہادت کو مسلمان ہی کیا غیر مذہب بھی جن کی شہادت سن کر روتے ہیں۔ اس علی اصغر کا خون کربلا کی اس ریت میں شامل ہے، کربلا کی اس مٹی میں شامل ہے۔ علی اکبر کا خون اس مٹی میں شامل ہے، عباس کا خون اس مٹی میں شامل ہے۔ تو وہ مٹی کیوں نہ افضل ہو؟ وہ مٹی افضل ترین مٹی ہے۔ خاک شفا کی مٹی ہمارے نزدیک افضل ترین مٹی ہے، کیونکہ اس مٹی میں شامل شہداء کے خون ہے، اور اس مٹی پر حسین علیہ السلام نے اپنے پورے کنبے کی قربانیوں کو پروردگار عالم کے سامنے پیش کر کے اپنا آخری سجدہ اس طریقے سے ادا کیا کہ امام حسین علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں، اور 4 سال کی بیٹی قاتلوں سے اپنے بابا کا رستہ پوچھتی ہوئی جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتی ہے، امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ کا ورد کر رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا بابا میں سکینہ، کہ اسی وقت ندائے پروردگار آئی، یا ایاتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ حسین میں تجھ پہ راضی ہوں، تیری بیٹی قاتلوں سے راستہ پوچھ کر آئی ہے، تیری بیٹی قاتلوں سے بچتی ہوئی آئی ہے، تو اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا، میں پروردگار عالم تجھ پہ راضی ہوں۔ تو یہ مٹی ہمارے لیے افضل ترین مٹی ہے، کیوں نہ اس مٹی پہ سجدہ کریں کہ جس خاک پر 1,24,000 انبیاء یوم عاشور امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ دیکھنے کے لیے آئے، اور تمام انبیاء نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ
کس طرح سے اپنے نانا کی دستار نبوت کو سب سے بلند کر رہا ہے، اور اسی پاک مٹی پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پوری رات کربلا کی خاک سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاتی رہیں کہ کل میرا حسین نے اس خاک پر سجدہ کرنا ہے، میرے حسین نے وحدہ لا شریک کی گواہی دینی ہے، میں کربلا کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کروں۔ وہ کربلا کی مٹی کوئی عام مٹی ہے کہ جس پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ لگے ہوں، پاؤں لگے ہوں، جس مٹی سے حضرت زہرا نے پتھر اور کنکریاں اٹھائی ہوں، وہ تمہارے نزدیک کوئی عام مٹی ہے؟ اس مٹی کا بڑا مقام ہے، اور اس لیے ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس خاک شفا کے سجدے سے ہمارے سجدوں کو اس قابل بنا دے کہ ہمارا سجدہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے۔ ہمیں عشق ہے حسین سے، ہمیں عشق ہے کربلا سے، ہم کربلا کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ حسین ہماری روح کا نام ہے، کربلا ہماری روح میں بسی ہے۔ ہم کربلا اور حسین سے اس لیے عشق کرتے ہیں کہ کربلا اور حسین ہمیں اسلام کا درس دیتی ہے، ہمیں اصل اسلام کی تصویر دکھاتی ہے۔ ہم اس لیے خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں کیونکہ ہم کربلا کی مٹی سے عشق کرتے ہیں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔